السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاموش پیغام۔ ایک شخص نے کسی کی بکری چوری کی اور پھر اس کی خیرات کر کے کہنے لگا کہ چوری اور خیرات برابر ہے، اب یہ کھال میرا حلال نفع ہے۔ سوچئے، ایک شخص ہے جس نے چوری کی اور ایک بکری چوری کی اور اسے خیرات کر دیا، اسے غریبوں میں بانٹ دیا یا کسی مدرسے میں دے دیا اور اس کی کھال لے لی اور کہا کہ میرا حلال تو یہ کھال ہے۔ ایک تو ملک کے نام سے سود پر یہودیوں سے قرضہ لینا، ملک کے نام سے سود پر یہودیوں سے قرضہ لینا، پھر اس پیسے سے بیرون ملک میں اپنی جائیداد بنانا، کاروبار کرنا، اسلام اور ملک کے دشمن عناصر سے پس پردہ رابطہ رکھنا، توانائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے عارضی پروجیکٹ لگانا، IMF کا سودا ادا کرنے کے لیے مختلف ٹیکسز کی صورت غریب کو غریب تر کرتے جانا، پھر غلط ہوتے ہوئے خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے طاقت کا بے پناہ استعمال کرنا، کیا اسی کا نام جمہوریت ہے؟ یاد رکھیں، یہ وقت سینہ تان کر حق کے لیے کھڑے ہونے کا ہے، لڑنے کا ہے، ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ یا تو ظلم سہتے رہیں یا تو آواز اٹھائیں کہ یہ غلط ہے۔ جو صرف سنتے ہیں اور کچھ کرتے نہیں، ان کی بھی پکڑ ہوگی، اور جو صرف سن کر اندھے بہرے گونگے ہو جاتے ان کی بھی پکڑ ہوگی، اور جو اس میں ساتھ دے رہے ان کی بھی پکڑ ہوگی، میری بھی پکڑ ہوگی۔ بے شک میں اس چیز کو بتا رہا ہوں، لیکن پکڑ سب کی ہونی ہے کیونکہ اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اور سود اور حرام اور غلط کام، غلط چیزوں سے بچیں گے، کیونکہ حرام چیز حرام ہے، حرام کو کسی طرح بھی حلال نہیں کر سکتے۔ بے شک ایک چور کی طرح بکری چوری کری، اس کو خیرات کی اور پھر کہنے لگا اس کی کھال میرے لیے حلال ہے۔ کسی طرح حرام کو حلال نہ بنائیں۔ ہم بہت ہی طریقے استعمال کرتے ہیں کالے پیسے کو وائٹ پیسہ بنانا اور حرام کو حلال بنانے میں، اس سے بچیں۔ اپنی آخرت خراب نہ کریں، اپنے بچوں کو حرام نہ کھلائیں، تاکہ آنے والے وقت میں آپ کے بچے آپ کی بھی نہیں سنیں گے، کیونکہ حرام کھا کر حرام ہی انسان بنتا ہے، حرامی ہی بنتا ہے۔ حرام کھا کے حرامی ہی بنے گا، اچھا نہیں بنے گا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ وہ پھر آپ کو گھر سے نکالے گا، کیونکہ حرام پیسہ ہے، حرام اپنا رنگ تو دکھاتا ہے۔ کوشش کریں ان تمام چیزوں سے بچیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔